نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناپ سارا پیر کامل آرا رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبغ القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس حدیث سلسلہ نمبر 94 میں جو گزشتہ سلسلے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکتیں، اعجاز اور کمالات بیان ہوں گے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو شیئر کریں اور پیارے نبی کی پیاری باتوں کا لوگوں کو دعوت نامہ دیں، ان کو بتائیں کہ پیارے نبی کی پیاری باتیں ہوتی ہیں اور سن سنا کر اپنے دلوں کو ہم مستفیض کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک کی برکتیں اور اعجاز اور کمالات کے بارے میں عرض کرتا چلتا ہوں کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے جو انہوں نے ایک چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس جب کوئی بیمار آتا تو وہ چاندی کی ڈبیا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے، منہ مبارک تھے، اس ڈبیا کو پیالے میں چکر لگا کر دیتی، وہ پانی جو اس ڈبیا سے مس ہوا ہوتا وہ جس بیمار کو پلایا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، یہ احادیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نہ فرمایا تھا کہ میرے بال مبارک جو ہوں ان کو سنبھال لیجئے گا، ان سے یہ کام لیجئے گا، بلکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک سے یہ فیض لوگوں کو عطا کرتی رہیں۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ، مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس پانی کا پیالہ دے کر مجھے بھیجا، کیونکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، اور جب کوئی قسم کی بیماری ہوتی، کوئی بیمار جاتا تو آپ اس چاندی کی ڈبیا مبارکہ کو پیالے میں حرکت دے کر وہ پانی اس بیمار کو پلا دیتی۔ اس مبارک پانی کو پی لینے سے بیمار کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرما دیتا۔
تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس ڈبیا مبارکہ میں غور سے دیکھا تو سرخی مائل بال مبارک موجود تھے جو مجھے نظر آئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے نزدیک منہ مبارکہ کی قدر کیا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سیے ہوئے تھے۔ ایک جنگ کے دوران جب کہ آپ سپہ سالار تھے، آپ کی وہ ٹوپی گر گئی تو آپ جنگ چھوڑ کر اپنی ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دی۔ جو لشکر اسلام والے تھے وہ بڑے حیرانگی کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جنگ جو ہے آب و تاب پر ہے، کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور شہید بھی مسلمان ہو رہے ہیں، کافر فی النار ہو رہے ہیں، اور یہ حضرت خالد بن ولید کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے، تو جب آپ نے وہ ٹوپی ڈھونڈ لی، سر پر رکھ لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ تو پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے ایسا کرنے سے کتنے جان نثار شہید ہو گئے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ صرف ٹوپی کی خاطر ایسا نہیں کیا، بلکہ ان منہ مبارکہ کی خاطر ایسا کیا جو اس ٹوپی میں سلے ہوئے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں منہ مبارک کی برکت سے محروم ہو جاؤں اور یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ لگ جائے۔ یعنی آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مجھے میری سپہ سالاری میں جو اسلام کو فتح و نصرت ملتی ہے، وہ یہ ٹوپی کے اندر جو بال مبارک ہیں، منہ مبارک ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ دوستان محترم، حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں، حضرت ابن سیرین نے حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتایا کہ ہمارے پاس رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ سے ایک بال مبارک ہے جو کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان کے گھر والوں سے عطا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرے پاس ایک بال مبارک بھی ہو تو یہ میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا اور میں اسے محبوب جانوں گا۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے بال اتروائے، بال اتارنے والا بال اتار رہا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین گرد گرد گھومتے تھے، یعنی چکر لگا رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چکر لگا رہے تھے، گھومتے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ جو بھی بال مبارک اترے وہ کسی صحابی کے ہاتھ آ جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک تھا جس کے متعلق حضرت ثابت بنانی کو وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو یہ بال مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ اصحابہ میں ہے سیدنا انس بن مالک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت بنانی کو وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ بال مبارک جو کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ ہیں اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ تو حضرت ثابت بنانی نے وہ وصیت پوری کی اور بال مبارک صحابی کی زبان کے نیچے رکھ دیا گیا۔ پھر آپ کو دفن کیا گیا تو وہ بال مبارک تاحال صحابی کی زبان کے نیچے ہی ہے۔ یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہے وہ باعث برکت ہے۔ اس لیے تو فرمایا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے،
قدر نبیدہ جانن والے سوگے وچ مدینے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قریش مکہ نے عروہ بن مسعود کو بھیجا اور انہوں نے جائزہ لیا اور واپس آ کر جو رپورٹ قریش مکہ کو دی وہ یہ تھی کہ اے قریش مکہ، میں قیصر و کسریٰ کے ہاں گیا ہوں، میں نے شاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جیسی تعظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے اصحاب کرتے ہیں، کسی بھی بادشاہ کی ایسی تعظیم و توقیر میں نے نہیں دیکھی۔ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے صحابہ وضو کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ قریب ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑ پڑیں۔ وہ تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ اپنی ہتھیلیوں میں لیتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم مبارک سے بال مبارک جدا ہو تو وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو سب کے سب اپنے سر جھکا لیتے ہیں اور یوں خاموش ہو کر سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی تعظیم کے لیے آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ اسی پر ایک میں واقعہ میری ذہن میں آ گیا اسی ضمن میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو میرے آقا نے فرمایا کہ تم میرے ایک یار کو ملو گے، میرے عاشق کو ملو گے، جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت اویس کرنی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا شان ہے جس کو آپ یاد کرتے ہیں، جس کا ذکر آپ کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جانشین صحابہ جب یہ حضرت اویس کرنی کے پاس گئے نا، تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو دیکھ کر روتے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیوں آنسو بہا رہے تھے؟ ان کی طرف دیکھتے اور آنسو بہاتے اور کہتے، فرماتے ہیں کہ تم دونوں وہ خوش نصیب ہو جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے بیٹھ کر دیکھا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مستی میں یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنسو بہاتے جا رہے ہیں، اور ان دونوں شہزادوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور روتے روتے موج میں آئے تو وہ فرمانے لگے، اے عمر، ذرا یہ تو بتاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو ابرو ہیں، ان کو کبھی دیکھا ہے کیا؟ یہ ملے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں سیدنا عمر فاروق کی شان پر بھی، اور قربان جائیں حضرت اویس کرنی کی شان پر بھی، جو ظاہری طور پر سرکار کی بارگاہ میں نہیں گئے۔ تو حضرت اویس کرنی جلال میں آئے اور فرماتے ہیں کہ اگر تو نہیں بتا سکتا، آپ نہیں بتا سکتے، تو میں بتاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو ابرو ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے تشریف لا رہے ہوتے تھے تو دور سے لگتا تھا یہ ابرو ملے ہوئے ہیں، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آتے تو پھر پتہ چلتا کہ یہ ابرو کھلے ہوئے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ دوستان محترم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح ٹک ٹکی لگا کر کبھی آقا کو دیکھتے نہیں۔ یہی بات قریش مکہ کے اس قاصد نے جا کے کہی کہ وہ آپس میں پانی حاصل کرنے کے لیے لڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں، وہ اس نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو جو زمین پر پانی نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کی خاطر نظر
اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ خود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی قدر و منزلت مندرجہ ذیل آپ کے ہی ارشاد گرامی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جس نے میرے بال مبارک کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی بے شک اس نے اللہ کو ایذا دی، یعنی تکلیف دی۔ رونق المجالس میں ہے کہ بلخ شہر میں ایک تاجر مالدار رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ تاجر فوت ہوا تو اس کی جائیداد دونوں بیٹوں نے آدھی آدھی لے لی، لیکن اس خوش بخت اور خوش نصیب تاجر کے پاس سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک تھے۔ جب منہ مبارکہ کی تقسیم کی باری آئی، مال تو انہوں نے پہلے تقسیم کر لیا، تو جب بال مبارک کی تقسیم کی باری آئی تو ایک بال مبارک بڑھ گیا، یعنی 3 تھے نا، تو 2 لڑکوں کو ایک ایک مل گیا، تو ایک بڑے نے لے لیا اور ایک چھوٹے نے لے لیا۔ تیسرے منہ مبارکہ کے متعلق بڑے بھائی نے کہا ہم اس کو توڑ کر آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے، جو کہ بڑا ہی خوش عقیدہ اور خوش نصیب تھا، اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ جل جلالہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظیم اس سے بالا تر ہے کہ آپ کے بال مبارک کو توڑا جائے۔ جب بڑے بھائی نے چھوٹے کی عقیدت دیکھی تو اس نے کہا یوں کریں، تینوں منہ مبارک تو لے لے اور باپ کی ساری جائیداد مجھے دے دے۔ چھوٹے نے کہا مجھے اور کیا چاہیے؟ اس خوش بخت اور خوش نصیب نے فانی دنیا کی ساری جائیداد بڑے بھائی کے حوالے کر دی، اور ابدی دولت یعنی تینوں بال مبارک لے لیے اور ان کو محفوظ جگہ ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ دوستان محترم دیکھیے، ساری دنیا کی دولت اپنے بڑے بھائی کو دے دی، اور چھوٹے بھائی نے کہا اس دولت کے بدلے میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دے دیجیے، اور آپ نے ان کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ رکھ دیا۔ جب شوق آتا منہ مبارکہ کے سامنے درود پاک پڑھتا اور زیارت کرتا، اللہ تعالیٰ بے نیاز کے دربار ایسی غیرت آئی کہ بڑے کا سارا مال 2 دنوں میں ختم ہو گیا، اور وہ کنگال ہو کر اس پنجابی کے شعر کا مصداق بنا، دنیا پیچھے دین و نجایا تے دینی نہ چلی ساتھ، پیر کو ہاڑا ماریا مورخ اپنے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی کو منہ مبارک کی برکت سے دنیا کا مال بھی کثرت سے عطا کیا۔ پھر وہ چھوٹا بھائی، وہ عاشق رسول، جب فوت ہوا تو کسی نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ والی امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ نما ہیں، اور اس خواب دیکھنے والے کو فرمایا تو لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ اس منہ مبارکہ والے کی قبر پر آئے اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد لوگ قصد کر کے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے، اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو کوئی اس قبر والے علاقہ سے گزرتا، سواری سے اتر کر پیدل چلتا، ادب و تعظیم کے لیے اتنا مقام بن گیا اس کا کہ جس جگہ پر اس کا مزار شریف بنایا گیا، جہاں قبر بنی، وہاں سے جو کہ گزرتا سواری سے اترتا اور پیدل چلتا اور تعظیم کرتا۔ امام الاولیاء سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابو العباس مہدی سیاری مروکے کھاتے پیتے خوشحال گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ باپ کے فوت ہونے پر آپ کو وراثت میں بہت زیادہ دولت ملی تھی۔ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں کے پاس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ منہ مبارکہ ہیں، آپ نے وہ خرید لیے
ان منہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق عطا کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنا لیا۔ واہ رے قسمت! پھر آپ نے یعنی خواجہ مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ ابو بکر واسطی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کی خدمت میں رہ کر وہ مقام پایا کہ اولیاء کرام کے ایک گروہ کے امام بن گئے۔ اور پھر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ یہ دونوں بال مبارک میرے منہ میں رکھ دیجئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ان کا مزار مبارک مرو میں مشہور ہے۔ چنانچہ سرکار داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، آپ نے اس کا ذکر کشف المحجوب میں کیا ہے جو حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یعنی مہدی سیاری کا مزار شریف مرو میں مشہور ہے۔ لوگ وہاں اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی مہمات حاجتیں طلب کرتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ مجرب ہے۔ ثابت ہوا کہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ بال مبارک کی برکت سے ایک دنیا دار کو ولایت ملی بلکہ ولیوں کے سردار بنے، اور بال مبارک کی برکت سے لوگوں کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ مدرجہ بالا ہر دو واقعات سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ اولیاء کرام کے مزارات مبارکہ پر اپنی حاجتیں لے کر جانا، جبکہ صاحب مزار کو مظہر عون الہی اور وسیلہ مان کر جائیں، یہ ہرگز شرک نہیں ہے، بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت براری کے لیے اولیاء کرام کے مزارات پر بھیجتے ہیں، جیسا کہ آپ نے واقعہ نمبر 7 میں پڑھا اور واقعہ نمبر 8 میں سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید فرمائی، بلکہ خود سرکار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مشکل و مصیبت کے وقت اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ بڑے ہی کثرت سے جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر تھا تو میں نے عرض کیا کہ اے بلال، تو عاشق رسول ہے، میں آل رسول ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سوال کر رہا تھا تو اچانک میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا کیا کہ خانہ کعبہ ہے مکہ شریف میں، آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ایک دروازہ ہے باب بنی شیبہ، جس دروازے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں سرکار کے قدموں میں آیا، سلام عرض کیا تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی بغل میں کچھ ہے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بغل میں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تیرے دور کا امام ہے جس کا نامی اسم گرامی امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر جاتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ دربار شریف پر جا کر مزار پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں اہل مزار کی وساطت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ بال مبارک کہاں سے آئے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ بال مبارک آئے کہاں سے؟ تو جواب یہ ہے کہ خود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اتروا کر صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے، کیونکہ نبی رحمت والی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک باذن اللہ دیکھ رہی تھی، جیسا کہ آنکھ مبارکہ کے معجزات و کمالات کے بیان میں آ رہا ہے کہ یہ بال مبارک مجھ سے محبت کرنے والوں کے پاس پہنچیں گے اور وہ برکات حاصل کریں گے اور تعظیم و توقیر کر کے جنت الفردوس حاصل کریں گے۔ یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک خود تقسیم فرمائے، یہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام مسلم شریف اور مشکاہ شریف میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایام حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے تو پہلے آپ جبرہ عقبہ کے پاس تشریف لائے اور اسے کنکریاں ماری، پھر اپنے خیمہ میں جو کہ مینا میں تھا
تشریف لائے، پھر قربانی ذبح کی۔ بعد ازاں جب آپ نے احرام کھولنے کا ارادہ فرمایا تو سر منڈوایا، سر مونڈنے والے کو بلایا اور شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کی دائیں جانب اس کو دی۔ جب اس نے بال مبارک اتار لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال مبارک حضرت ابو طلحہ کو دیے، پھر بائیں جانب مونڈنے والے کو دی۔ جب اس نے بال مبارک اتار لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال مبارک حضرت طلحہ انصاری کو دیے اور فرمایا یہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ لہذا وہ بال مبارک جن خوش نصیب لوگوں کو پہنچ گئے وہ ان کے پاس محفوظ چلے آ رہے ہیں، اور آج تک ان کی زیارت لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس وہ موجود ہیں تو لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے بھی ہیں۔ اس سے پہلے آج سے پہلے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں جو شاہی مسجد ہے، جسے بادشاہی مسجد کہا جاتا ہے، یہ تبرکات سارے جو تھے وہاں رکھے ہوئے تھے، پھر یہ چوری ہو چکے تھے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ واپس آ چکے ہیں، وہاں بھی یہ تبرکات آج بھی موجود ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کے بال اتروائے تو سب سے پہلے وہ بال مبارک ابو طلحہ نے لیے، بلکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے۔ شواہد النبوہ میں ہے حدیبیہ کے مقام پر سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بنوائی اور بال مبارک ایک سبز درخت پر ڈال دیے۔ یہ دیکھتے ہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور منہ مبارکہ کو ایک دوسرے سے چھیننے لگے۔ حضرت ام عمارہ صحابیہ فرماتی ہیں میں نے چند منہ مبارک حاصل کر لیے، اور جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر جس مریض کو پلاتی تھی اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ بلکہ ہمارے آقا امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی جسے چاہیں اپنے بال مبارک عطا فرما سکتے ہیں، کیونکہ اس تصریح فنبی اللہ حی یرزق کے مطابق ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام زندہ نبی ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب قصیدہ بردہ شریف لکھا نا تو آپ کو فالج تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس قصیدہ بردہ شریف لکھنے پر خوش ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا بصیری وہ جو تو نے قصیدہ بردہ لکھا ہے وہ ہمیں نہیں سنائے گا؟ بردہ کہتے ہیں چادر کو، قصیدہ تو تھا، بردہ اس کا نام بعد میں ہوا، پہلے صرف قصیدہ کہا جاتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا جو قصیدہ تو نے لکھا ہے وہ مجھے نہیں سنائے گا؟ تو آپ نے سنایا اور رونا شروع کر دیا۔ روئے کیوں؟ کہ میرے نصیب جاگ گئے کہ میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے اور سرکار زیارت کروانے کے لیے آئے ہیں، اور خیال آیا کہ مجھے فالج ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لیٹا ہوا ہوں اور آپ کے سامنے میں لیٹا رہوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ایسے جب پھیرا اور فرمایا بصیری اٹھ کر ہمیں قصیدہ سنا۔ تو آپ نے جب پڑھا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، جب آپ نے یہ دعائیہ کلمات عرض کیے تو میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو چادر عطا فرمائی۔ جب وہ چادر لے کر آپ نے اپنے تکیے کی طرف رکھا اور جوں ہی آپ بیدار ہوئے، آپ فرماتے ہیں میں نے تکیہ اٹھا کر دیکھا جیسے خواب میں نے وہ چادر رکھی تھی، جب میں بیدار ہوا تو چادر وہیں تکیے کے نیچے موجود تھی۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار مجھے بخار کا عرضہ لاحق ہوا اور بیماری طول پکڑ گئی، حتیٰ کہ زندگی سے نا امیدی ہو گئی۔ اسی دوران مجھے غنودگی ہوئی تو میں نے شیخ عبدالعزیز کو دیکھا، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور فرمایا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری عیادت بیمار پرسی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور غالباً اسی طرف سے تشریف لائیں گے جس طرف تیری چارپائی کی پائنتی ہیں۔
لہٰذا اپنی چارپائی کو پھیر لو، یعنی جس طرف تیرے پاؤں ہوں گے سرکار ادھر سے آئیں گے، تو اپنی چارپائی کو پھیر لے تاکہ تیرے قدم ادھر نہ ہوں، تیرے پاؤں ادھر نہ ہوں جدھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، اس طرف نہ ہوں۔ یہ سن کر مجھے کچھ افاقہ ہوا، اور چونکہ مجھے گفتگو کرنے کی طاقت نہ تھی، میں نے حاضرین کو اشارہ سے سمجھایا کہ میری چارپائی پھیر دو۔ انہوں نے چارپائی کا رخ پھیرا ہی تھا کہ امت کے والی تشریف لائے، اور جب وہ تشریف لے آئے اور فرمایا کیف حالک یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے کیا حال ہے؟ اس ارشاد گرامی کی لذت مجھ پر ایسی غالب آئی کہ مجھ پر طاری ہوئی، پھر مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح گود میں لیا کہ آپ کی ریش مبارک میرے سر پر تھی۔ تاج مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ میرے سر پر تھی، اور پیراہن مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ حالت سکون سے بدل گئی۔ بعد ازاں میرے دل میں خیال آیا کہ مدت گزر گئی ہے اس شوق میں کہ کہیں سے سید دو عالم امت کے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصیب ہوں۔ آج کتنا کرم ہوا اگر مجھے میرے آقا یہ دولت عطا فرمائیں۔ بس یہ خیال آنا ہی تھا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اس خیال پر مطلع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 بال مبارک مجھے عطا کر دیے۔ پھر یہ خیال آیا کہ بیدار ہونے کے بعد یہ بال مبارک میرے پاس رہیں گے یا نہیں، تو یہ خیال آتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ دونوں بال مبارک تیرے پاس رہیں گے۔ بعد ازاں جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درازی عمر اور کلی صحت کی بشارت دی تو مجھے اسی وقت آرام ہو گیا۔ میں بیدار ہوا اور میں نے چراغ منگایا اور دیکھا تو وہ دونوں بال مبارک میرے ہاتھ میں نہیں تھے۔ میں غمگین ہوا اور پھر دوبارہ جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، پھر دیکھا کہ امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا ہوش کر، میں نے دونوں بال مبارک تیرے تکیے کے نیچے رکھے ہیں، احتیاط سے رکھ دیے ہیں، وہاں سے لے لو۔ میں نے بیداری ہوتے ہی تکیے کے نیچے سے وہ دونوں منہ مبارکہ لے لیے اور ایک پاکیزہ جگہ میں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ محفوظ کر لیے۔ چونکہ بخار کے بعد کمزوری غالب آ گئی تھی، بدین وجہ حاضرین نے سمجھا کہ شاید موت کا وقت آ گیا ہے، لہذا وہ رونے لگ گئے۔ مجھے چونکہ کمزوری غالب تھی اس وجہ سے مجھ میں بات کرنے کی طاقت نہ تھی، تو میں نے اشارہ سے سمجھایا میں ابھی مرتا نہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد مجھے طاقت حاصل ہو گئی اور میں بالکل تندرست ہو گیا۔ اب الحمدللہ رب العالمین سوال کیا ہے؟ خواب میں جو بال مبارک شاہ عبد الرحیم دہلوی کو عطا ہوئے تھے کیا واقعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے؟ کیونکہ خواب خواب ہی ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے حدیث پاک کی کتابوں میں یہ حدیث پاک منقول ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے واقعی ہی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان خواب میں میری صورت بن کر نہیں آ سکتا۔ شیطان کسی کی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے، اس سے اختیار حاصل ہے، لیکن نہیں اختیار کر سکتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں وہ لے سکتا، ان کے چہرے پر وہ ڈاکہ نہیں مار سکتا، سرکار کا چہرہ لے کر شیطان خواب میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے حق کو دیکھا۔ وہ بال مبارک واقعی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں نے ان مبارک بالوں کے 3 کمالات دیکھے۔ ایک یہ کہ وہ دونوں منہ مبارک آپس میں لپٹے رہتے تھے، لیکن ان کے سامنے جب حضور کی ذات مقدسہ پر درود پڑھا جاتا تو وہ دونوں بال مبارک علیحدہ علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی جھومنے لگتے تھے، ان پر درود پڑھا جاتا تھا۔ دوم یہ کہ ایک مرتبہ 3 آدمی جو کہ اس معجزہ کے منکر تھے، کیونکہ منکرین بھی ہیں نا، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی منکرین ہیں،
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کمالات کا انکار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، اگر تجھے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے تو تو کلمہ چھوڑ دے، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ کھل کے سامنے آ کے میں کفر کرتا ہوں، کافر ہوں، میں سرکار سے محبت نہیں کرتا۔ کمالات کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کمالات کا انکار تو ابو جہل کا خاصہ تھا۔ جو آج کے مسلمان کلمہ گو ہیں وہ جناب والا اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ دوستان محترم، جو منکر تھے وہ آئے اور بحث شروع کر دی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی خواب میں کسی کو بال عطا ہوں، ان تینوں نے آزمانا چاہا مگر میں بے ادبی کے خوف سے آزمائش پر رضامند نہ ہوا، لیکن جب مناظرہ لمبا ہو گیا تو میرے عزیزوں نے وہ بال مبارک اٹھائے اور وہ دھوپ میں لے گئے، فوراً بادل نے آ کر سایہ کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ بال مبارک اٹھائے اور دھوپ میں لے گئے، ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ جب وہ اٹھا کر دھوپ میں لائے گئے تو آسمان سے بادل